مفتی شمائل ندوی جاوید اختر کی ڈیبیٹ کے دوران کافی لوگ ریل شیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب نے اتنا اچھا کام کیا، یہ سب کچھ کیا، بہت زیادہ پروتساہت کر رہے تھے اور بار بار ریل شیئر کہہ رہے تھے بہت اچھا کام کر دیا، ایسے کرنا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا ایک مورل لیول مسلمانوں کا اس کے اندر ڈاؤن لگ رہا تھا. ایک طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے یا ایسے لوگوں ڈیپینڈ ہو گئے. ہمیں خود سب علم حاصل کرنا، سارے علم حاصل کرنا ہے. انہوں نے جو وہاں پہ باتیں بتائی ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، وہ بیسک چیزیں ہیں. ڈز گاڈ ایگزٹ کے اوپر جو بھی باتیں بتائی ہیں انہوں نے، جتنے بھی انٹلیکچوئل انہوں نے سوال دیے ہیں یا علمی سوال ہیں یا پھر قرآن کی دلائل ہیں، یہ سب آپ کو حاصل کرنی ہے. ہاں مسئلہ مسائل کی باتیں الگ چیز ہیں، لیکن آپ علم حاصل کریں، علم کی روشنی بڑھانے کی کوشش کریں. مسلمان صرف ڈیپینڈ ہو گیا ہے. رویش کمار بولنے والا ہو، دھرو راٹھی بولنے والا ہو، ایسے لوگ ہماری آواز اٹھاتے رہیں. ہم خود علم حاصل کیوں نہ کریں؟ میں نے اس ڈبیٹ کو دیکھا، اس سے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور میں اس کے اوپر ویڈیو میں نے بنائی اور اس چیز کے تھرو میں نے ہر چیز بتانے کی کوشش کری. میں اگر کسی کے سامنے آئی بات رکھوں گا نا تو رکھ سکتا ہوں. اکثر مسلمان صرف ایسے ہیں کہ اس ریل کو شیئر کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کرا، بہت اچھا کام کرا، اور ABCD ان لوگوں کو نہیں آتی دین کی. کیوں نہیں آتی یار؟ کیوں علم حاصل نہیں کرا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کے، ہدیہ دے کے لوگوں کو علم حاصل کروائے. کیوں کروائے؟ کیونکہ علم سب سے بڑی روشنی ہے، علم نعمت ہے، اور ان کے بغیر مسلمان رہنا بمشکل ہے. دس از دی ٹائم. لرن اسلام ود فیکٹس ناٹ ایموشن. ہم ایسا نہیں کریں ریلز کے اندر اسکرول کرتے کرتے دین سیکھنے لگ جائیں یا یوٹیوب کے تھرو دین سیکھنے لگ جائیں. ڈاکٹر عیسیٰ احمد نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو ملا، مولوی یا علامہ کوئی علم کی چیز بتانے نہیں آئے گا، آپ کو خود تڑپ پیدا کرنی ہوگی. آپ علم سے ذہین ہوں گے، علم سے اور زیادہ روشناس ہوں گے اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے علم والوں کو، ایمان والوں کو ہم الگ ہی درجہ دیتے ہیں، بہترین درجہ دیتے ہیں. تو یہی چیز ہے، ہمیں علم کی تڑپ ہونا چاہیے. ہم کیوں جانور بنے ہوئے ہیں، جاہل بنے ہوئے ہیں، بے بس بنے ہوئے ہیں کسی اور کے اوپر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جیسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈیپینڈنٹ لوگ نہ ہوں، ہم لوگ بتانے والے لوگ ہوں. آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میں روزانہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا ہوں، اسٹڈی بھی کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتا ہوں. اپنی علم کی جو بڑھوتری ہے اس کو کبھی کم نہیں کرتا. حتیٰ ہوتا یہ ہے کہ میں اگر کہیں الجھ جاؤں کوئی مسئلہ مسائل میں، قرآن کی کافی جگہ پہ میں الجھ جاتا ہوں، سمجھ نہیں پاتا، تو میں کسی عالم دین سے ہی پوچھتا ہوں اور میں اپنے استاد سے ہی پوچھتا ہوں، جن کو میں استاد مانتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں، آپ کو سیکھنا پڑیں گی. ایک نہ کوئی استاد ہوتا ہے، اس کو بنائیے اور اس کے علم کے سائے میں رہیے، انشاءاللہ بہتری آپ کو ہوگی. تو علم کی تڑپ پیدا کرنے والے بننا پڑے گا. اس دور کے اندر خاص طور پہ بہت سارے اسلاموفوبس کرسچنس ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. میں کنٹینیوسلی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو بناتے رہتا ہوں، جواب دیتا رہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جواب دینا پڑے گا اس سوسائٹی کو جو کہ جاہل ہے.